اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پاکستان کے اندر جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں تو کل ہو چکا ہے۔ کل پاکستان میں پاکستان کے سب سے بڑے سیکیورٹی فورم ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی۔ ایپیکس کمیٹی کی اس میٹنگ کے اندر چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، اس کے علاوہ وزیر دفاع بھی ہوتے ہیں، میرا خیال ہے وزیر اعظم اس کی صدارت کرتے ہیں، آرمی چیف جو ہے وہ 7 والی کرسی پہ بیٹھتے ہیں، اور پھر فورسز کے سربراہ بھی ہوتے ہیں، پولیس کی نمائندگی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ سارے حضرات اس میں شریک ہو کے یہ اگرچہ اس کمیٹی کی میٹنگ جو ہے وہ ہر سہ ماہی میں ایک دفعہ ہونی چاہیے، ویسے جیسے حالات ہیں اس کے پیش نظر تو ہمارے ہاں ہر مہینے میں ایک دفعہ ہونی چاہیے، لیکن بہرحال وہ ہر سہ ماہی میں ایک دفعہ ہونے کی جو بات ہوتی ہے اس کے حوالے سے ڈسکشنز ہوئیں۔ حکومت نے اپنی معاشی کارکردگی کا ایک چھوٹا سا جائزہ پیش کیا، سول حکومت نے، اور عسکری قیادت نے جو ہے وہ دہشت گردوں کو للکارا۔ اس کے دو مختلف قسم کی خبریں جاری ہوئی ہیں، ایک آرمی چیف نے جو وہاں پہ خطاب کیا ہے اس کے حوالے سے، اور دوسری جو شہباز شریف صاحب نے وہاں پہ خطاب کیا ہے اس کے حوالے سے۔ اس میٹنگ کا انعقاد بنیادی طور پہ ہفتے کے دن ہونا تھا، لیکن ہفتے کے دن اس کو ملتوی کر دیا گیا اور کہا گیا کہ شہباز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہے، اس لیے وہ اس کی صدارت کرنے سے قاصر ہیں، تو اس کا اجلاس کی صدارت کل تک لے جائی جائے۔ اور آج جب شہباز شریف صاحب نے اس کے اجلاس سے خطاب کیا اور ان کا خطاب لائیو تمام میڈیا کے اوپر نشر بھی کیا گیا، تو اس میں ان کی آواز کا جو زیر و بم تھا اس کو بھی محسوس کیا جا سکتا تھا، اور لگتا تھا کہ واقعی اس بندے کی طبیعت خراب رہی ہوگی گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر۔ کافی ان کی آواز جو تھی اس کے اندر وہ روایتی گھن گھرج موجود نہیں تھی۔ یہ میری فیلنگ ہے، ہو سکتا ہے میں نے کچھ زیادہ ہی محسوس کر لیا ہو۔ اچھا جی، اس کے بعد اللہ بھلا کرے آپ کا، آج جو تھا آرمی چیف کو بھی اور وزیر اعظم پاکستان کو بھی آئیڈیا جو 2000 نمائش ہے دفاع کی جو کراچی میں ہو رہی ہے، اس میں آج اس کے افتتاح کے اندر شریک ہونا تھا، یا جو بھی تھا اس کے اندر شریک ہونے کے لیے کراچی پہنچنا تھا، تو وہ وہاں پہ نہیں گئے، اور ان کی جگہ جو تھا وہ ایک دن پہلے یا کچھ گھنٹے پہلے جناب حضرت قبلہ خواجہ آصف صاحب وہاں پہ موجود پائے گئے۔ فاروق ستار صاحب کی باہوں میں باہیں ڈالے، وہ آئیڈیاز 2000 جو نمائش ہے دفاع کی ہماری، اس کے اندر موجود پائے گئے۔ تاہم آج چاچو نے خطاب کیا اور انہوں نے ملک کو آگے لے جانے کی بات کی، یعنی کہ ترقی کی راہوں کے اوپر، اور یہ بھی بتایا کہ جب بھی ملک کے اندر ترقی کا ڈول ڈالا جاتا ہے تب ہی یہ لوگ سرگرم ہو جاتے ہیں۔ لیکن سب سے اہم فیصلہ جو اس اجلاس کا تھا اس کا تذکرہ نہ کرنا تھوڑی سی ناانصافی ہوگی، اور میں تھوڑا سا اس سے اختلاف کی جرات کر رہا ہوں۔ اگرچہ انہی ویلاگز کے اندر میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ بلوچستان میں بہت زیادہ پانی سر سے گزر رہا ہے، اور اب ریاست کو اپنی قوت اور مائٹ کے ساتھ وہاں پہ روب عمل آنا چاہیے، اور بی ایل اے اور ٹی ٹی پی، یعنی کہ وہ مجید بریگیڈ اور فلانا بریگیڈ اور ٹمکانا بریگیڈ، یہ انہوں نے وہاں پہ جو قتل و غارت گری شروع کر رکھی ہے۔ اور ابھی یہ ریسنٹلی اگر آپ نے سنا ہو تو کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن کے اوپر جو وہاں پہ ٹریننگ پا کر، آرٹلری کی ٹریننگ پا کر اپنے گھروں کو واپس جانے والے جوان جو تھے وہ اسٹیشن پہ کھڑے تھے، اور ان کے درمیان ایک دھماکہ کیا گیا۔ اس کے بعد تو یہ مطالبہ بہت زیادہ زور پکڑ گیا۔ اچھا، بائی دا وے، پچھلے دنوں بلوچستان کی سیاسی قیادت لاہور آئی ہوئی تھی، اور لاہور میں ان سے جو ملاقات ہوئی وہ انہوں نے آف دی ریکارڈ ڈکلیئر کر دی۔ حالانکہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آف دی ریکارڈ اس میں کیا تھا، کیونکہ گھنٹے کے بعد وہ پریس کانفرنس فرما رہے تھے ہماری میٹنگ کے بعد، اور وہی باتیں جو انہوں نے ہمیں آف دی ریکارڈ کہہ کے رپورٹ کرنے سے یا اپنے ویلاگ کرنے سے روک دیا تھا، وہ وہی باتیں وہاں پہ اس پریس کانفرنس میں بھی کرتے ہوئے پائے گئے۔ سانو بھی کر لین دیں، ٹھیک ہے، سانو بھی کر لین دیں، اس طرح کر
لیکن بہرحال وہ جو بگٹی صاحب ہیں، سرفراز بگٹی صاحب، وہ مرضی کے مالک ہیں، اور جب کوئی کہہ دے کہ یہ باتیں آف دی ریکارڈ ہیں تو پھر اس بات کا احترام پیشہ ورانہ دیانتداری اور ذمہ داری کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے بھی اس وقت چونکہ کہہ دیا تھا، تو میں نے کہا کہ پریس کانفرنس میں، تو ان کی گفتگو سے جو تاثر ملا کہ وہ بڑے بے چین تھے اس امر کے اوپر کہ وفاقی حکومت جلد از جلد بلوچستان کے اندر فوجی آپریشن کا فیصلہ کریں، ورنہ سانو لے دے گئے۔ ٹھیک ہے، اچھا، کیونکہ دہشت گردی کے لیے تو ایک بمبار ہی کافی ہوتا ہے نا، خودکش بمبار، اور جب خودکش بمبار کی سپلائی بھی آپ کو افغانستان سے 30 لاکھ سے لے کے 50 لاکھ کے درمیان مل رہی ہو، اور جنہوں نے ادائیگی کرنا ہو ان کے پاس ڈالرز ہوں، تو پھر خودکش تو بہت زیادہ آئیں گے نا۔ کیا خیال؟ یہ میرا تاثر ہے، یہ ان کے گفتگو کا تاثر نہیں، لیکن بہرحال یہ کرنا تھا، تو اس لیے بلوچستان کے اندر فوجی آپریشن کا جو ہوا فیصلہ، وہ بہت احسن فیصلہ ہے۔ ہونا اس کو انفارمیشن یا انٹیلیجنس بیسڈ ہی چاہیے۔ اب دیکھیے جو اس کو کنڈکٹ کر رہے ہیں وہ اس کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ فیصلہ کیا گیا۔ اور دوسرا جو فیصلہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، اور تاریخ اپنے آپ کو پھر دہرائے گی، وہ فیصلہ تھا افغانستان سے ملحقہ اور زیادہ قریب خیبر پختونخوا کے اندر جو اس وقت اس کے جنوبی اضلاع خصوصاً ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان جو ہیں، وہاں پہ جس طرح گل بہادر، ملا گل بہادر کے، حافظ گل بہادر کے، قاری گل بہادر ٹیب کی جو آرگنائزیشن ہے اور اس سے ملحقہ جو گروہ ہیں، وہ جس طرح راتوں کو اپنی حکومت قائم کر کے گاڑیوں کو روک کے بھتہ لیتے ہیں اور پولیس کو اغوا کرتے ہیں، پتہ نہیں یہ کے پی کے کی پولیس خود ہی بیٹھی ہوتی ہے کہ آؤ سانو لے جاؤ، کبھی 7 اغوا ہو گئے، کبھی 8 اغوا ہو گئے، کبھی 6 اغوا ہو گئے، کبھی جج اغوا ہو گیا۔ تو یہ اس ضلع کے اندر جو اندھی مچی ہوئی ہے، اگر بلوچستان اور اس ضلع کے اندر مچی ہوئی اندھی کے خلاف بیک وقت آپریشن شروع نہیں ہوتا تو بلوچستان کا آپریشن میری رائے میں ایک صحیح لا حاصل ہوگا، اور ایک جو فیوٹائل ایکسرسائز جس کو ہم انگریزی میں کہہ دیں، کیونکہ بالکل وہ اسی طرح ہوگا کہ جیسے ہی آپ بلوچستان کے اندر دباؤ بڑھائیں گے، ان کی پناہ گاہوں میں، ان کے ان بلوں کے اندر ہاتھ ڈالیں گے جہاں پہ یہ چھپے ہوئے ہیں، تو یہ وہاں سے فرار ہو کر کے پی کے میں پناہ لے لیں گے، بعین ہی جس طرح آپ نے نارتھ وزیرستان کے اندر آپریشن کیا تھا تو یہ وہاں سے بھاگ کے افغانستان چلے گئے تھے، اور اس وقت پاکستان افغانستان میں موجود امریکہ اور نیٹو کی افواج کو پٹتا رہا تھا کہ ان کو ادھر نہ جانے دیں، ان کو ادھر داخل نہ ہونے دیں، لیکن امریکہ کی زیر نگرانی ڈاکٹر اشرف غنی نے نہ صرف کہ افغانستان میں ان کو ویلکم کیا، بلکہ وہاں پہ ان کے لیے باقاعدہ مہاجر کیمپ بھی کھولے، اور ان مہاجر کیمپوں کے نام کے اوپر اقوام متحدہ سے لمبے لمبے تھبنٹو وصول کیے ڈالرز کی شکل کے اندر، جنہیں وہ اب فرار ہوتے وقت بریف کیس میں بھر کے لے جاتا ہوا رنگے ہاتھوں دیکھا جا سکتا تھا۔ تو ڈاکٹر اشرف غنی نے نہ صرف کہ ادھر دہشت گردوں کو روکنے نہیں دیا بلکہ ان کا سواگت کیا۔ تو اب بھی یہی ہوگا، یہ تاریخ ہم بھگت چکے ہیں، اب انہی باقی ماندہ جو عناصر ہیں ان کی باقیات جو ہیں وہ پھر آگے پاکستان میں سرگرم ہو گئی۔ لائے تو خیر اس کو عمران احمد خان نیازی صاحب تھے اور جنرل فیض حمید صاحب کا یہ فارمولہ تھا کہ ان لوگوں کو یہاں پہ لا کے بسایا جائے، یہاں سے لے کے کچے تک یہ سب ان کو پھیلا دیا جائے، اور جب پھر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے اور مینوورنگ کے لیے اور بلیک میلنگ کے لیے جہاں بھی ان کی ضرورت ہو وہاں پہ ان کو امپورٹ کر لیا جائے، تو اسی فارمولے کے تحت عمران احمد خان نیازی اپنے ہر جلسے کے لیے ان افغانڈوؤں کو امپورٹ کیا کرتے تھے، کرائے کے ٹٹوؤں کو کرائے پہ منگوایا کرتے تھے اپنے جلسوں کی رونق بڑھانے کے لیے۔ یہ اسی فارمولے کے تحت ہوا۔ تاہم اب اگر کے پی کے اندر آپریشن نہیں ہوتا، اور خاص طور پہ اس کے جنوبی اضلاع ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان، اور بائی دا وے گورنر اور وزیر اعلیٰ دونوں ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں، اور یہ جو چیف منسٹر ہے یہ 12 ضلع فرار ہو کے اسلام آباد سے پشاور پہنچتا ہے،
یہ ایپیکس کمیٹی کے پچھلے اجلاس ون آف دا میٹنگز کے اندر یہ فرما چکا ہے کہ جناب میں نے تو اپنی گندم جو ہے وہ ان کو بتا دے کے اٹھائی ہے، تو شرم سے ڈوب کے مر جا۔ اتنی لاش کے اندر جو تیرا مطلب کہ چڑی سے بھی چھوٹا دل ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی تم پھر چیف منسٹر کس لیے ہے؟ تو چلو بھر پانی لے، بلکہ تھوڑا سا زیادہ لے لیں، ٹھیک ہے نا، اس میں شرم سے اپنی ناک ڈبو اور مر جا۔ اس زمین سے کچھ تو بوجھ کم ہو۔ یعنی صوبے کا وزیر اعلیٰ جس نے لوگوں کو حفاظت فراہم کرنی ہے، وہ بڑے آنسو بہا کے ایپیکس کمیٹی میں بتا رہا ہے کہ جی مجھے بھی بتا دیے بغیر وہ نہیں رہنے دیتے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ذمہ دار وفاق ہے۔ اور ماما پولیس کا لی پالی ہوئی ہو، اتنا بجٹ کھا جاتی ہے وہ پولیس، اس کو فارغ کر اس کی جگہ ایف سی تعینات کرتے ہیں، تو پھر شکوہ کرنا وفاق سے اینی ہاؤ۔ تو بہرحال ایک یہ میں نے کہا کہ میں اپنا اس کے حوالے سے کنسرن بھی بیان کر دوں۔ آرمی چیف صاحب نے جو ہے وہ ایک بات کہی، اور وہ بات جو ہے وہ بہت ضروری ہے یہاں پہ دہرانی، اور میں نے کہا کہ اگر میں نے نہیں دہرائی تو کسی نے نہیں دہرانی، تو لہٰذا وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے۔ آرمی چیف نے کہا کہ دہشت گردی کی جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہی ہے، کوئی یونیفارم میں اور کوئی یونیفارم کے بغیر، یعنی ساڑھی بھی ڈیوٹی لا دیتی ہے چیف صاحب۔ اوکے، ہم سب نے مل کر دہشت گردی کے ناسور سے لڑنا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہم سب پر آئین پاکستان مقدم ہے، آئین ہم پر پاکستان کے اندرونی اور بیرونی حفاظت کی ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ جو کوئی بھی پاکستان کی سیکیورٹی میں رکاوٹ بنے گا اور ہمیں اپنا کام کرنے سے روکے گا، اس کو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ پاکستان آرمی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے گورننس میں موجود خامیوں کو روزانہ کی بنیاد پر اپنے شہیدوں کی قربانی دے کر پورا کر رہے ہیں۔ یعنی اگر علاقہ فاٹا کا خالی کرایا گیا تھا دہشت گردوں سے، تو اس جگہ کے اوپر سول ایڈمنسٹریشن قائم کرنا وہاں کی صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھی، جس نے وفاق سے اس مد میں سینکڑوں ارب روپے وصول کیے، لیکن وہ سب کی بندر بانٹ ہو گئی پشاور کے اندر۔ شاید وہ پی ٹی آئی کے جلسوں کی اور دیگر تماش بینیوں کی فائنانسنگ میں لگ گئے، وہاں پہ کوئی گراؤنڈ کے اوپر انفراسٹرکچر قائم نہیں ہوا۔ بہرحال امپورٹنٹ اس حوالے سے بلوچستان کے حوالے سے، لیکن تھوڑی سی مایوس کن کہ ان دہشت گردوں کو اندرون ملک بھاگنے کا موقع فراہم کر دیا گیا ہے، حالانکہ ان کو دونوں طرف سے مار کٹ کے نکالا جانا چاہیے، اور اگر وہ بھاگنا چاہے تو ان کے پاس قندھار اور کابل سے پہلے کا کوئی سٹاپ نہیں ہونا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔